بہت سے مواقع ایسے آئے جس کے اندر میں بھوکا سویا. میں اپنی جو پہلی سیلری آتی تھی تو میں اس میں سے گلوکوز ڈی خریدتا تھا کہ کسی دن ایسا دن جس دن میرے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوں گے تو میرے پاس کوئی انرجی کا سورس ہو. یہ والا 17 منٹ ہے, یہاں سے 30 منٹ تک آپ کی فلم کے اندر آپ کو فلیورنگ دینی ہے, کچھ نہ کچھ نیا دینا ہے, جس کی وجہ سے یا تو اگر چینل بندہ کو دیکھ رہا ہے تو وہیں پہ آ کے سٹک ہو جائے. میں ایک چینل جو اسکرین چل رہی ہے اس کو ایٹ اے ٹائم سولو رن کر سکتا ہوں. اس انڈسٹری میں وہ ٹیچر ہے جس کے پاس انڈسٹری میں کام نہیں ہے. اف یو ہیو اسکل دین یو ول ہیو اپرچونیٹی, بٹ آئی ول سجیسٹ یو نہ کسی چینل پہ ڈپینڈ کریں, اپنی ارننگ کے لیے اپنے پلیٹ فارمز بنائیں. میرا ایک بڑا روایتی خاندان سے میرا تعلق ہے, میرا گجرانوالہ سے تعلق ہے, ایک جاگیردار فیملی سے ہے جہاں پہ ٹریڈیشنل آج بھی ایک چار دیواری کے اندر اپنی ان کی ایک اسٹیٹ ہوتی ہے, اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ ہوتی ہے, جہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ آؤٹ آف دی باکس سوچنا گناہ ہے. جہاں پہ وہ آج سے 15 سال پہلے یہ سوچتے تھے کہ میڈیا انڈسٹری ان کے لیے یہ فیلڈ کوئی عزت دار گھرانوں کے لیے شاید ہے ہی نہیں ہے, یہ صرف ایک انٹرٹینمنٹ ہے. تو وہ اس سوچ کے ساتھ وہ لوگ تھے, پڑھے لکھے لوگ تھے. ایسا نہیں میں ان کی برائی کر کے کوئی اپنی اچھائی بیان کرنا چاہ رہا ہوں, بٹ ایک ایسا تھاٹ, ایسی چیزیں اس سوسائٹی کے اندر ایگزسٹ کر رہی ہیں. تو وہ ان کا ایک ایسا تھاٹ تھا, وہ سمجھتے تھے کہ میڈیا انڈسٹری از دا ناٹ ریلیونٹ فیلڈ جس کے اندر مجھے کرنا چاہیے, مجھے جانا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, وہ ان کا یہ خیال تھا کیونکہ میں سب سے چھوٹا بھائی تھا, مجھ سے جتنے بھی باقی 7 بھائی تھے, میں 7واں نمبر میرا, باقی 6 بھائی جو تھے وہ سارے جتنے بھی بدنام زبانہ پاکستان کے جو کرپٹنگ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ان میں براجمان تھے. انکم ٹیکس, پولیس, لائر, آپ کے پٹوار اینڈ آل دیز. تو ان کو یہ لگتا تھا کہ میں کیا جاب کروں گا, کوئی 50,000 60,000 لاکھ روپے کی جاب کر لوں گا بڑی بھی کر کے پڑھ کے. تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا کیا, مجھے پٹواری صاحب جو تھے میرے بڑے بھائی, وہ کہتے تھے کیا کرو گے, میرے 2.5 لاکھ روپیہ میرے آفس کا خرچہ ہے, تم اتنے کیا میرے آفس جتنے کمائی کر لو گے میڈیا انڈسٹری میں کوئی جرنلسٹ بن کے. میرے پاس اس کا جواب آبویسلی نو میں ہوتا تھا. تو کہتے تھے اس لیے اپنا کاروبار کرو, ہمیں ضرورت نہیں ہے, بس ٹھیک ہے آپ نے 16 کلاسیں کر لیں, یہی ہمارا ہوتا ہے کہ آپ نے ماسٹرز کر لیا کہ ہم نے بچے کو کر لیا, اب اپنا کوئی کاروبار کرو. بٹ میرا پیشن تھا جرنلزم, اور میرا پیشن یہ تھا کہ میں نے اپنا خود سے کچھ کرنا ہے, خود سے کچھ بننا ہے, اور اس کے لیے میں کسی سے کی ڈپینڈنٹ نہ ہوں. میں نے جو بھی کیا ہو مجھے اس لائف کے اندر مجھے لگے کہ میں نے خود سے اپنی محنت سے کیا ہے اور اس کو سیلف اسٹیم کے ساتھ میں کیری کر سکوں. اس ڈسیزن کے ساتھ میرے گھر والوں کے ساتھ اختلافات ہوئے. گھر والوں نے کہا کہ اگر آپ نے اپنی مرضی کرنی ہے, آپ یہ کہتے ہو کہ ایک انسان جو ہے اس کو اپنی مرضی کا پروفیشن چوز کرنے کا حق ہے, اور جو باتیں آپ پریکٹیکلی کرتے ہو, تو اس میں پھر ایک بات یہ بھی ہے اسلام میں بھی اور دوسری دنیا داری میں بھی کہ 18 سال کے بعد بچہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے. پھر آپ کے پاس 2 چوائسیز ہیں. نمبر 1 کہ آپ ہمارے ساتھ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کہنے پہ کوئی آ کے کاروبار کرو, بزنس کرو, کام چلاؤ. نمبر 2 جو چیز آپ سوچ رہے ہو پھر آپ اس کے مطابق کرو. آپ کو اوبویسلی اگر جو پہلا پلان ہے اس پلان کے مطابق آپ یونیورسٹی جاتے ہو, آپ کے پاس ہیوی بائک ہے, آپ نے گجرانوالہ آنا جانا ہوتا ہے, ویکینڈ پہ آپ کے پاس ڈرائیور گاڑی ہے, تو ان چیزوں کو سیکریفائز کر دیں, آپ یہ ہمیں واپس کر دیں. جو منتھلی ہم سے پاکٹ منی لیتے ہو یہ واپس کر دیں. مین ٹو سے کہ انہوں نے کہا کہ اپنی لگژری چھوڑ دو اور جو کرنا ہے آپ کرو. اب ان کا یہ والا پرپوزل میرے لیے اس لیے تھا کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ شاید میں مہینہ 2 مہینے جب میں اس سارے کوشچن سے نکلوں گا, سیف کوشچن سے, تو میں ان کو جا کے سرنڈر کر دوں گا کہ ٹھیک ہے مجھے میرا بھوت جو تھا وہ اتر گیا, اب مجھے دوبارہ سے بتائیں کیا کرنا ہے. تو انہوں نے مجھے آئسولیٹ کر دیا. انہوں نے کہا کہ آپ ٹھیک ہے آپ جو کرنا ہے آپ کریں. میں نے اپنی ہیوی بائک, میں نے اپنی گاڑی, میں نے اپنا جو ان کا ATM تھا وہ سب کچھ واپس کیے اور میں نے کیری کر لیا. میرا جو سٹارٹ تھا وہ میں اس وقت نوائے وقت اخبار میں اور وقت نیوز چینل تھا اس میں کام کرتا تھا. تو میں انٹرنشپ جو تھا مطلب فری آف کاسٹ فری لانسر کے طور پہ کام کرتا تھا, کیونکہ پیسہ میرے لیے ضرورت نہیں تھا, نہ ہی میں پیسوں کے لیے کام کرتا تھا اس وقت. تو میں نے اس وقت ڈائریکٹر نیوز تھے جو آج کل سما کے ڈائریکٹر نیوز ہیں حافظ طارق صاحب, ان سے بات کی کہ سر اب مجھے سیلری چاہیے. تو وہ ان کے لیے بڑا ایک وہ ہنسے, وہ کہتے تمہیں سیلری, تم اپنے معاملات ہیں تمہارے یہاں پہ بھی آدھا سٹاف تم ڈیلی کھانا شانا وہ سارے معاملات تمہارے چلتے ہیں, تمہیں سیلری ہم کتنی کیوں دے دیں گے,
یہ کیا بات کر رہے ہو. میں نے ان کو سمجھائی بات سر کہ یہ معاملہ میں آج کے بعد انڈیپینڈنٹ ہوں تو میں نے خود کرنا ہے اور خود کھانا ہے, تو مجھے اب سیلری بتائیں جتنی بھی آپ کو لگتا ہے میں ڈیزرو کرتا ہوں اتنی میں لگا دیں. خیر کٹ ان شارٹ انہوں نے میری اس وقت نوائب وقت, کیونکہ اخبار جو تھا وہ بہت کم پے کرتا تھا, تو انہوں نے میری 12,000 روپیہ سیلری لگا دی. 12,000 سیلری میں سے میں نے اس وقت آج کی مہنگائی کے مطابق تو نہیں, تو اس وقت مجھے ایک 70 موٹر سائیکل, میں نے 6,000 کا موٹر سائیکل لیا جو دھکا اسٹارٹ تھا, جس کو ایک سائڈ سے میں دھکا لگا کے اپنے فلیٹ تک جاتا تھا, دوسری سائڈ سے دھکا لگاتے تھے تو مجھے وہ چینل تک پہنچا دیتا تھا. تو میں نے وہ ایک 6,000 کا موٹر سائیکل لیا پہلی سیلری میں سے اور اپنا کام سٹارٹ کر دیا. میں نے ایک جاب کی صبح 8 سے لے کے 4 تک نوائے وقت میں, دوسری میں 7 میں خبریں تھا وہاں پہ دی, 4 سے 12 تک میں نے وہاں پہ کام سٹارٹ کر دیا. تو صبح میں 8 شروع ہوتا تھا اور 12 بجے تک میں کام کرتا تھا. میری خبریں نے مجھے 17,000 پے کرنا شروع کیا, تو ٹوٹل میری یہ انکم 30,000 ہوگی, جس کے اندر میرا کم از کم کچن میرا کھانا پینا سٹارٹ ہو گیا انڈیپینڈنٹلی. پھر مجھے لگا کہ نہیں یہ تو کافی نہیں ہے, میرا تو اپنا بھی ابھی تک جو میں پاکٹ منی گھر والوں سے لیتا تھا میں تو اتنا بھی کمانا نہیں شروع کیا 12 گھنٹے کام کرنے کے باوجود. تو میں نے ایک اور جاب کی کنسلٹنسی دی. اس وقت کوہ نور کو یہ لانچ وغیرہ کر رہے تھے, تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کو کنسلٹنسی چاہیے, میں رات کو 12 سے صبح تک فری ہوتا ہوں, مجھ سے کوئی کام کرنا. انہوں نے مجھے کوئی اپنا پیپر ورک دیا, میں نے اس کو بھی سٹارٹ کر دیا. تو میں ان کے پاس آنا جانا ہوتا تھا رات کو 12 بجے کے بعد, میں وہاں بیٹھ کے ان کا کام کرتا تھا. مین ٹو سے میرے پاس سونے کے لیے کوئی 3 سے 4 گھنٹے یا میکسیمم 5 گھنٹے, وہ بھی میں خبریں اخبار کے اندر ہی سوتا تھا. اس وقت دھرنے شرنے بھی چل رہے تھے, ساری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا آغاز تھا. تو میرا اپنی فریکوینسی میں نے ٹیون کی ہوئی تھی چینلز کے ساتھ, جب بھی چینل لگا کے میں سوتا ہوتا. جیسے کوئی بریکنگ ہوتی تو مجھے سمجھ آتی تھی کہ اچھا کوئی بریکنگ اٹھتا اور چیزیں دیکھنی پھر سو جانا. تو اس طرح کی نیند تھی. یہ روٹین میری کوئی 3 سے 4 سال رہی. 3 سے 4 سال میں نے سب کچھ چھوڑ دیا. میری اپنی جو انٹرٹینمنٹ تھی, کرکٹ تھی, اپنے دوستوں کے ساتھ اپنی کوئی گپ شپ تھی, سارے معاملات میں نے ٹوٹل کٹ آف. اپنے وہ قریبی سے قریبی دوست جو میرے لیے مجھے بھی پتا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے کسی بھی حالت میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے, میں نے ان کو بھی چھوڑ دیا کہ نہیں, میں نے جو لوگوں سے جو اپنے آپ سے کمٹمنٹ کی تھی کہ آئی ہیو ٹو بی انڈیپینڈنٹ, تو میں نے وہ ہونا ہے. تو میں نے خیر یہ 3 سے 4 سال اس روٹین میں رہا, اور 3 سے 4 سال میری روٹین میں یہ تھا کہ میں نے خود سے چیزیں سیکھی. میس کمیونیکیشن اور چیزیں جو ان چیزوں پہ ہم بعد میں آئیں گے کہ وہ اس میں جو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں اس کا کیا ہے اور کس طرح پڑھنی چاہیے. بٹ میں نے وہ جتنی چیزیں بھی اس وقت پڑھنی شروع کی, دیکھنی شروع کی, میں نے وہیں سے لرننگ شروع کی. میں لرننگ کیسے کرتا تھا کہ میں نے رات میں 9 بجے کا بلٹن صبح, کیونکہ میں 8 بجے کا خبر نامہ وقت نیوز کا ہوتا تھا, تو وہ خبر نامے کے بعد میں 8 بجے 10 بجے 12 بجے یہ کر کے, تو میرے پاس پورے دن کا ایک چاک آؤٹ ہوتا تھا کہ کس خبر نامے میں وقت نیوز میں کون سا خبر نامہ, پہلی خبر کیا تھی, 12 بجے میں پہلی خبر کیا تھی, 3 بجے میں کیا تھی, شام 6 بجے میں کیا تھی. تو 9 بجے تو ان چیزوں کا سم اپ ہوتا ہے. تو میں ایک چارٹ بناتا تھا اپنے ایسے کمرے کے اندر ہی, میں نے جو وہاں تھا خبر, تو 3 بڑے چارٹ میں نے لیتا تھا جو مجھے خبریں اخبار میں پیپر, کیونکہ وافر مقدار میں ہوتا ہے نیوز پیپر میں, وہ مجھے مل جاتے تھے. میں تینوں پہ 9 بجے کا بلٹن, ایک پہ میں لکھتا تھا جیو, ایک پہ سما, ایک پہ ایکسپریس یا کوئی بھی ایکسپریس ہی, تینوں کا میں چینلز کا پورے کا پورا رن ڈاؤن چاک آؤٹ کرتا تھا. چاک آؤٹ کیسے کہ مطلب ان میں سے ان کی چیزیں جو تھی وہ کہ پہلی خبر جیو نے کیا دی, میں نے اس پہ آگے لکھ دی کہ جیو نے سب سے پہلی خبر دی عمران خان گرفتار ہو گیا. نمبر 2 پہ اچھا جیو نے اس کے بعد ہی بتایا کہ عمران خان کو گرفتار کیوں گیا, رات کو ISPR کا ایک بیان آیا تھا. اچھا جی, پھر تیسری اس نے یہ رکھی, پھر اس نے یہ رکھی, اس کے اندر کیا کیا ورائٹی دی, کیا کیا فلیور دیا, میں نے اس کو چیک آؤٹ کر کے. اچھا وہاں پہ کیونکہ 4 چینل زیادہ ہوتے ہیں کسی بھی چینلز کے اندر, کافی اسکرینز لگی ہوتی ہیں. پھر میں نے سما کا لگانا, پھر میں نے دیکھنا کہ اچھا جیو نے 4 خبریں چلائی, پہلی عمران خان کی گرفتاری کے ساتھ, آگے یہ اس نے کورٹ کی خبر چلائی, پھر اس نے کوئی کرائم کی خبر چلائی, پھر اس نے سپورٹس کی خبر چلائی. تو میرے پاس وہ ایک پوری فلم بن جاتی تھی. میرے لیے جو ایک نیوز بلٹن تھا وہ ایک پوری کی پوری ہرارکی, اس کو ہم بولتے ہیں نیوز ویل. میں اس کو بلٹن کو ایسے سیگریگیٹ کرنا شروع کر دیا. یہ نیوز بلٹن میں کیا کرتا, میں اس کو 0, اس کو 15, اس کو 30, اس کو 45. اب میں نے کہا یہ 60 منٹ کی فلم ہے جو ہمارے پاس ہوتی ہے, اس کی ہرارکی کے مطابق اس کی کیا ہوتا ہے کہ جی یہاں پہ جیو دے رہا ہے
ٹاپ سٹوری پہلے 5 منٹ ہیڈ لائنس کے بعد, یہاں پہ وہ کیا جی 15 منٹ تک لے کے جاتا ہے, 17 منٹ پہ وہ کیا دیتا ہے اس طرح. اب میں نے یہ سارے پروسیس سے سیکھا کیا, میں آپ کو اس کا نچوڑ بتاتا ہوں آپ کے لیے کریکٹ کر کے. اس کے ساتھ ٹی آر پی آپ نے ورڈ سنا ہوگا, جس کے اندر ریٹنگ ہوتی ہے, وہ کیسے کیلکولیٹ ہوتی ہے, اس کی کیلکولیشن کا جو پیرامیٹر ہے وہ کیا ہوتا ہے. اس کے اندر ہم نے جو چیز میں نے جو کلیا یہ خود سے کچھ بعد میں obviously میں نے ایکسپرٹ سے بھی بات کی, اور ساری چیز جو میری ایک اسیسمنٹ فارمولا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کا 17 منٹ پہ یہاں پہ جو آ کے 17 منٹ ہوتے ہیں نا, 17 سے لے کے 21 منٹ پہ آپ کے ہاتھ میں جو ریموٹ ہوتا ہے نا وہ ضرور حرکت میں آتا ہے. یہ نفسیاتی طور پہ ہماری جو ٹی آر پی ہوتی ہے, ٹی آر پی ہمارے پاس 1 منٹ کی ٹی آر پی ہوتی ہے کہ 1 منٹ 1 سیکنڈ کہ میں کس چینل پہ کتنے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں. وہ میڈیا مانیٹرز کی پوری کی پوری سائنس ہے جو ایک الگ سے جس کے اوپر پورے کا پورا لیکچر دیا جا سکتا ہے, بٹ میں اس کو سم اپ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. اس میں جو 17 سے 21 منٹ کے اوپر ٹائم جو ہوتا ہے, اس کے اندر میں نے بتایا کہ ویور اگر جیو دیکھ رہا ہے تو اس نے وہاں سے چینج کرنے کرنا ہے, اچھا سما کی دیکھ کر رہا ہے, اچھا ایکسپریس کی دیکھ رہے ہیں, تو وہ اس لیے 17 سے 21 منٹ. آپ اس سائنس کے ساتھ آپ جب ٹی وی دیکھیں گے تو آپ کو کچھ چیزوں کا اندازہ ڈفرینٹ ہوگا. 17 سے 21 منٹ میں اس نے کوئی فلیور چینج کر دینا. 21 منٹ پہ آپ کو بوسٹ دیکھو گے اچانک سے یہاں پہ سیاست چل رہی ہے تو یہاں پہ ہائی انٹرسٹ کی خبریں دی جاتی ہیں 21 سے لے کے 30 منٹ تک. یہ ایریا آپ کا سوشل ہوتا ہے کہ آپ کا اس کے اندر آپ نے کوئی ایسی پبلک انٹرسٹ کے فلیور چینج کرنے تھے. آپ کو فلم بھی دیکھی ہوتی ہے, آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایسی فلم جو ایک جیسے چلتی جائے تو آپ خود سے اسیسمنٹ کرنا, اچھا یہ ہوئے گا, ٹھیک ہے ہیروئن بچائے گا, شادی ہوگی, تو دیٹس اٹ. اگر سسپینس نہیں ہوگا, کچھ فلیور نہیں ہوگا, اگر آپ شروع میں ہی آپ کو پتہ لگے کہ الٹی سٹوری شروع ہوگی تو آپ کا تجسس بڑھے گا, تو آپ فلم کو آخری گھنٹے تک انجوائے کریں. اسی طرح 17 منٹ کی اس 1 گھنٹے کی فلم کے جو یہ والا 17 منٹ ہے, یہاں سے 30 منٹ تک آپ کی فلم کے اندر آپ کو فلیورنگ دینی ہے, کچھ نہ کچھ نیا دینا ہے, جس کی وجہ سے یا تو اگر چینل بندہ کو دیکھ رہا ہے تو وہیں پہ آ کے سٹک ہو جائے کہ وہ اس سے آ کے اب نکلے نا, یا اگر وہ چینج کر بھی گیا نفسیاتی طور پہ اس سے نہیں رہا گیا ریموٹ جو تھی اس تو وہ دوسرے کے پاس گیا تو دوسرا بھی اسی فارمولے پہ ہے کہ اس نے اچھا دیکھا, عمران خان دیکھ لیا, اچھا یار نارووال میں کیا ہوا, بیوی نے شوہر کو مار دیا, تھوڑی سی ڈفرینٹ فلیور ہو گیا اس نے, یا اس نے دیکھا کہ سپورٹس کی کوئی چیز آ گئی, یا اس نے دیکھا کوئی زلزلے کی خبر آ گئی, یا اس نے دیکھا ملکہ برطانیہ کی خبر آ گئی جس کے اندر بہت اچھے ویژولز ہیں, کچھ فلیورنگ چینج ہے فلم میں, کچھ چینج ہے. اچھا اینی ہو, یہ ایک سائنس ہے جو میں نے بتایا کہ 17 سے لے کے آپ کے 30 منٹ تک ایک دفعہ ریموٹ حرکت میں ضرور آتا ہے. اچھا پھر جو کاؤنٹنگ ہوتی ہے ریٹنگ کی, وہ 0 پہ ہوتی ہے, 15 پہ ہوتی ہے, 30 پہ ہوتی ہے, اور اینڈ پہ ہوتی ہے, یہ یا 30 پہ ہوتی ہے. یہاں پہ کیلکولیشن وہ سم اپ کر کے دیتے ہیں کہ کتنے ویورز نے 30 منٹ تک دیکھا, کتنے ویورز نے یہاں تک دیکھا. اچھا ہماری پھر کیا کچھ ہوتی ہے کہ پھر اسی 30 منٹ سے لے کے 45 منٹ تک زیادہ تر آپ دیکھتے ہوں گے کہ 30 منٹ کے بعد سپورٹس شروع ہوتا ہے, اینڈ پہ آ کے انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے. یہ آپ کو رن ڈاؤن, جب بھی آپ کو بلٹن دیکھتے ہو تو اس کا اس کو رن ڈاؤن بولتے ہیں, تو یہ رن ڈاؤن کا سیکوینس ہوتا ہے. اب آپ کے اس سیکوینس کے اندر پوری کی پوری فلیورنگ ہوتی ہے, اس کے اندر ڈرامہ بھی ہے, اس کے اندر سسپینس بھی ہے, اس میں سپورٹس بھی ہے, اس کے اندر کرکٹ بھی ہے, اس کے اندر ہم پوری کی پوری فلیورنگ ہوتی ہے. اگر آپ سما دیکھیں گے تو دیکھیں گے وہ ایک ہی خبر کے ساتھ مختلف فلیورنگ دے رہے ہوتے ہیں, ان کی اپنی ٹیکنیک ہے کہ وہ تھوڑی سی انفوٹینمنٹ خبر دیتے ہیں. اچھا اینی ہو, اس ٹیکنیک پہ اور ان چیزوں پہ میں آپ کو بعد میں, یہ صرف میں نے آپ کو ان بٹوین اس لیے بات بتائی تاکہ آپ کو بتاؤں کہ میں نے اس وقت چیزوں کے ساتھ لرن کیسے کیا. یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس تھا کہ میں نے بتایا کہ ایک چارٹ بنا لیا جس کے اندر میں نے اس طرح اس کو بڑے چارٹ کے اوپر جو آپ جس کے اوپر وہ نہیں تھے ڈرائنگز وغیرہ بناتے ہیں آپ لوگ, ٹھیک ہے, یہاں پہ میں نے جیو لکھ لیا, یہاں پہ میں نے سما لکھ لیا, یہاں پہ میں نے ایکسپریس لکھ لیا, ایکسپوز, تو میں نے اس کا رن ڈاؤن لکھا کہ اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا. پھر میرے پاس آفٹر 2 منتھ میری یہ پریکٹس ہوگی کہ میں ایسے بیٹھا ہوتا تھا اور بس میں اس کی ہیڈ لائن دیکھ کے سیکوینس کا اندازہ لگا, سما نے یہ کرنا ہے, ایکسپریس نے یہ کرنا ہے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میرے پاس رن ڈاؤن لے کے آتے تھے شفٹ والے کے, سر اوپننگ کہاں سے کریں, کہاں سے ہماری پہلی سٹوری کیا ہو, دوسری کیا ہو, تیسری کیا ہو. میں ان کو بتا تھا کہ اچھا آپ کے پاس عمران خان گرفتار ہو گیا, 0 پہ آپ کو کوئی نہیں دیکھے گا, آپ وقت نیوز ہے, جیو کو چھوڑ کے کوئی آپ کو نہیں دیکھے گا. آپ ایسا کرو کہ آپ ٹاپ سٹوری تو سارے جیو کو دیکھیں گے,
آپ کا 90% ویور ادھر نکل گیا. تو آپ فٹافٹ عمران خان کا جو کچھ بنانا ہے وہ بنا لو. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس فلیورنگ میں ڈفرینٹ کیا ہے. آپ کے پاس نارووال سے کیا ہے, آپ کے پاس سیالکوٹ سے کیا, آپ کے پاس سکھر سے کیا, آپ کے پاس حیدرآباد سے کیا ہے. آپ ڈفرینٹ فلیورنگ میں جو ہے اس کے اچھے پیکیجز بناؤ, اس کے اچھی رپورٹس بناؤ جو لوگوں کو اٹریکٹ کریں. ہم وہاں سے پورشن اپنا نہیں لے سکتے. جیو کے ساتھ اور اس کے ساتھ کمپٹیشن میں آپ چھوڑ دو, اس میں آپ ریگولر سٹوری عمران خان کی رپورٹنگ کر کے لوگوں کو بتا کے فٹافٹ 17 منٹ پہ آؤ, 17 منٹ سے لے کے 30 منٹ کا اچھا ڈفرینٹ فلیور تیار کرو. یہ کر کے اس طرح کی ٹیکنیکس میں نے کی اور وہ بہت زیادہ کارگر بھی رہی. ان چیزوں سے ہم چینل کو بوسٹنگ ملی کہ ہم پورشن کے اندر جو ریٹنگ میں جو چینلز ہمارے 25 نمبر پہ تھے وہ 12 نمبر پہ, 10 نمبر پہ, 8 نمبر تک آ گئے. تو میری سکسیس یہاں سے سٹارٹ ہوئی. میں نے کیسے لرننگ کی میں نے آپ کو وہ بھی بتایا, اور کس طرح اس کا ایگزیکیوشن کی وہ بھی بتایا. اچھا, اس کے اوپر میں دوبارہ آپ کو اس میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ کیا سائنس اور کس طرح چیزوں کی. بٹ اینی ہو, یہ میرا رہا. میں نے یہاں سے مجھے تھوڑی سی سکسیس, میرا ڈفرینٹ فلیور اور میرا سوچ اپروچ ڈفرینٹ سے مجھے ایک جمپ ملا, ایک بوسٹ ملا. مجھے اس وقت نیو ٹی وی لانچ ہو رہا تھا. تو نیو ٹی وی لانچ ہونے سے پہلے انہوں نے ایلائٹ وغیرہ پرچیز کیا. تو انہوں نے کہا کہ ایسا بندہ چاہیے جو بہت زیادہ ورکہولک ہو, صرف چینل میں ہی سوتا ہو, اس کا آگے پیچھے کوئی نہ ہو, ایسا بندہ چاہیے. انہوں نے مارکیٹ کے اندر جب کرتے تو ایسے بندے کی بحث ہوتی ہے. کسی نے میرا نام فلوٹ کیا, انہوں نے کہا جی وہ ایک بندہ ہے وہ تو سوتے چینل میں. آپ کی بالکل ایگزیکٹ بات ہے, آپ نے تو فریز بولا ہے کہ شاید ایسا بندہ چاہیے تو سوتا واقعی چینل میں سوتا ہے. انہوں نے کہا جی بلائے اس کو. میری انہوں نے ملاقات کروائی نیو ٹی وی کے مالک سے. انہوں نے کہا جی چینل میں نے بنانا بہت اچھا تو بٹ اس کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے وہ. میں نے کہا اوکے. میں نے کہا جو ان کی لانچنگ ٹیم وغیرہ تھی اس میں بہت زیادہ شہزاد نواز صاحب اور بہت پاکستان کے بڑے اچھے مائع ناز جو لوگ تھے انہوں نے ان کو آلریڈی ہائر کیا ہوا. کٹ ان شارٹ مجھے وہ جتنا بھی پرچون کے اندر جو میری انکم تھی انہوں نے مجھے اس سے ڈبل آفر کی. میں جو 40-45 یا 50 ہزار روپیہ ادھر سے کما رہا تھا, مجھے انہوں نے 1+ کی آفر کی. انہوں نے کہا آپ سب کچھ چھوڑ کے صرف ہمارے پاس آ گئے, اتنی محنت کریں اور کام کریں اس کیچ ورک. میں نے نیو ٹی وی لانچنگ ٹیم میں کے طور پہ جوائن کر لیا. نیو ٹی وی کو ہم نے ٹوٹلی تھرولی پلان کر کے پراپرلی ورک کیا اس کے اوپر. تو میرا ریسورس چلے گئے 1 لاکھ سے زیادہ. میں اس انکم پہ چلا گیا جو میں گھر والوں سے پاکٹ میں نہیں لیتا تھا. اس کے درمیان میں اس 1 لاکھ کے انکم تک آنے سے پہلے میرے پاس بہت سے مواقع ایسے آئے جس کے اندر میں بھوکا سویا. میں اپنی جو پہلی سیلری آتی تھی دمائی وقت سے, تو میں اس میں سے گلوکوز ڈی خریدتا تھا. یہ چھوٹے سے پیکٹ ہوتے ہیں, آپ شاید ابھی پتہ نہیں مارکیٹ میں آتے ہیں یا نہیں آتے. میں وہ پرچیز کر کے رکھ لیتا تھا کہ کسی دن ایسا دن جس دن میرے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوں گے تو میرے پاس کوئی انرجی کا سورس ہو, تو میں وہ گلوکوز ڈی جو ہے وہ پانی میں ڈزالو کر کے تو اس کو پیتا تھا, آرام سے سو جاتا تھا. تو میرے لیے ایک بیک اپ پلان تھا کہ میں بھوکا تو نہیں مروں گا. میرے پاس ایک فارمولا اپنا بھی بنا لیا کہ چلے چلتا رہے گا. تو مجھے اس کے درمیان میں مجھے جب میں نے چینل میں سونا شروع کیا تو میری والدہ نے بھی مجھے کال کی. انہوں نے کہا بیٹا یہ ہمیں پتہ چلا تم چینل میں سو رہے ہو تو یہ ہماری بےعزتی ہے, یہ ہے وہ ہے. تمہارے بھائیوں نے کہا کہ آپ اپنا حصہ لو اپنی پراپرٹی, تو ایک کاروبار کر لو. میں نے کہا بات تو پھر کاروبار پہ آ گئی. تو بات میں ماں جی لڑائی بھی اس بات کی تھی جس بات سے شروع ہو گیا. آپ مجھے آفر پھر وہی کہہ رہی کہتی نہیں یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہمارے. میں نے کہا پھر بات, میں نے کہا لڑائی وہی ہے کہ آپ کو اپنی ذات پات اپنے برادری شریکے کا معاملات ہیں اور میری اپنی ہے کہ میں نے اسی پروفیشن سے کمانا ہے. کہتی جو روایتی مائیں ہوتی ہیں انہوں نے کہا کہ کی کمانا ہے, تو دیکھ لیں تو سو بھی اتنے رہے ہیں, یہ تو تمہارا سوٹ چلا ہمیں خجل نہ ہو تو آ جاؤ واپس. میں نے کہا نہیں ماں جی اسی سے انشاءاللہ آپ میرے لیے دعا کیا کریں, میں انشاءاللہ اسی سے کماؤں گا. تو میں نے وہ اپنے جو مشکل وقت تھے میں اس میں درجنوں بار بھوکا نہیں گلوکوز ڈی پی کے سویا اور بڑے بڑے مشکل وقت بھی گزارے. میں نے بتایا کہ بعض کا ایسا ہوتا تھا مجھے پتا لگتا کہ میرے بجٹ کے اندر پیٹرول کے پیسے نہیں, اس لیے میں نمائے وقت بائک وہیں پہ کر کے کہ پیدل نمائے وقت چلا جانا, وہاں سے ادھر چلے جانا. تو مجھے ان سارے جتنا بھی ٹائم تھا اس پہ فخر ہے. میں آج آپ تک ایسی چیزیں اپنی زندگی کے جو ایسے پیچز ہوتے ہیں لوگ نہیں شیئر کرتے. میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ میں آپ اپنی زندگی کے پورا ایکسپیرینس اور چیزوں کو لنک کر کے اس لیے بتاؤں گا تاکہ آپ کے لیے وہ چیزیں اگر کوئی ہیلپ فل ہو سکتی ہیں تو وہ ہوں. تو میں نے وہ بڑا مشکل ٹینیور جو تھا 1 لاکھ تک کا آنے کا جو سفر تھا اس کے درمیان میں بڑے مشکل فیزز آئے. میں نے وہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ گزار لیے.
اب میں نے جب یہ فیزز درمیان میں آئے تھے تو درمیان میں کچھ برین اسٹارمنگ ہوتی ہے، بعض کا بندہ سوچتا ہے، فیڈ اپ ہوتا ہے کہ یار میں نے کوئی غلط ڈیسیژن تو نہیں کیا، اور میرا کیا ہے، میں کتنی دیر محنت کروں گا تو یہ ہو جائے گا. تو میں اس سے تھوڑی دیر پہلے تھوڑا سا بندہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی آپ گلے شکوے کرتے ہیں. تو میں ایک دفعہ اسی طرح جیون مارکیٹ کی یہ جو ٹون میں مسجد میں بیٹھ کے میں نے کہا کہ اگر تمہیں ایک سیدھا سا فارمولہ میں نے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت جو ہے وہ نہیں پا سکتا. میں نے کہا فزیبلٹی تو یہ ہے کہ جس چینل میں کام کرتا ہوں اس کا بیورو چیف 50,000 کماتا ہے، بیورو چیف، اور اس کا ایکسپیرینس ہے 16 سال کا، اور میں جو سیلف سفیشینٹ بننے سے نکلا ہوں اپنی طرف سے، تو میری پاکٹ منی اس وقت 50,000 روپے ہے آج کی ڈیٹ میں. تو میں 16 سال اتنی جو سکسیزفل ماڈل ہے اس کو اپروچ کر بھی لوں تو میرے لیے کیا ہے 50,000 روپیہ، یہ تو میرا کوئی سکسیس نہیں ہے. میں گھر والوں کو بولوں گا میں نے 50,000 روپے کروں تو وہاں سے میرا بھائی پٹواری کے گھر میرا منشی لاکھ روپیہ لیتا ہے، تو میرے منشی جتنا نہیں کماتے. تم کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ سیلف سفیشینٹ ہونا ہے. اینی اس میں نے اللہ سے کہا کہ مجھے نہیں اس فزیبلٹی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں گا، پڑھ کے میری نوکری ہوگی 25-30 ہزار والی، 50,000 والی، کہاں تک جائے گی. بٹ مجھے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے اپنی محنت سے کمانا ہے، اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ کسی کی محنت جو ہے نا وہ اس کو رائے گاہ نہیں کرتا، نیت کو. تو میں نے کہا آج کے بعد میرے پاس شاید اتنا ٹائم بھی نہ ہو کہ میں اللہ کے آپ کے ہاں دوبارہ سے آؤں، سر بجود ہوں، نمازیں پڑھوں، یا شاید یہ میرا، میں پتہ نہیں مجھے شیئر کرنی چاہیے کہ نہیں، بٹ میں نے یہ تہیا کیا کہ صرف محنت کرنی. شاید میں نماز اور ان چیزوں کے لیے بھی میرے پاس ٹائم نہ ہو، بٹ توکل اللہ کی ذات پہ تھا. میرا پہلی زندگی کا جو فارمولہ میں نے اس وقت بنایا وہ توکل تھا، اینڈ ود ہارڈ ورک، توکل کے ساتھ ہارڈ ورک، بس یہ زندگی کا فارمولہ. اور میرا اس وقت سے لے کے اگر آج بھی اگر میرے کہیں پروفائل پہ آپ فیس بک کے واٹس ایپ پہ کہیں پہ بھی دیکھیں گے اور اس کے اوپر اگر ڈیٹ بھی دیکھیں گے تو اسی سالوں سے ایک ہی آ رہی ہے، ورکوہولک، ایک ہی ہے کہ محنت توکل کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت پاس نہیں رکھتا، رستے خود بناتا ہے. آپ نے اچھی نیت کے ساتھ محنت کرنی. میں نے وہ محنت کرنی شروع کی، 1 لاکھ تک کا سفر ہوا. نیو ٹی وی کے اندر ٹیمیں سویپ ہوئیں، دنیا نیوز گئی، دنیا نیوز نے مجھے آفر کی، میں دنیا نیوز چلا گیا، دنیا نیوز نے مجھے 1 لاکھ سے بہت زیادہ آفر کر دیا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کی جتنی بھی کیونکہ جو دنیا ٹی وی کی جو ٹیم تھی اس نے جوائن کر لیا نیو ٹی وی کو، تو ان کو لگتا تھا کہ نیو ٹی وی کا ایسا بندہ توڑے جو ان کا سب سے پرانا ہو اور ان کو نقصان ہو. انہوں نے مجھے آفر کیا اور بہت اچھی آفر کی. میں ادھر چلا گیا، وہاں سے میرا پیکج مزید ڈبل ہوا. وہاں سے ایک نیا چینل جو تھا وہاں پہ ایک میرا کوئی محسن تھا 7 نیوز ٹی وی میں، تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، میں نے تمہاری فلاں وقت میں مشکل وقت میں کام آیا تھا تو مجھے تمہاری ضرورت ہے تو میرے پاس آ جاؤ. میں نے بغیر ہیلے سے لے کے دنیا نیوز چھوڑ کے یہاں پہ آ گیا، اور یہاں پہ آ کے پھر میں ایز اے پروجیکٹ ڈائریکٹر اس کو لے کے چلتا رہا. اور اب میں وہاں پہ ملٹی ٹاسکنگ میں ان کے جو اسپائر گروپ آف کالجز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بھی ہوں، اسپائر یونیورسٹی کے جو ابھی اپ کمنگ یونیورسٹی ہے اسپائر کی اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ہوں، اور ساتھ میں پروجیکٹ ڈائریکٹر ہوں 7 نیوز کا. تو اس میں میری اب کم از کم ہم 1000+ ہماری امپلائیز ہیں جن کو میں ہیڈ کرتا ہوں. یونیورسٹی کے اندر ہماری جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں ان کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے اس کے آپ کو بورڈ آف ڈائریکٹر سے سرکل ہوتا ہے کہ 5-7 بندوں کا یونیورسٹی کا بورڈ آف ڈائریکٹر ہوتا ہے، یونیورسٹی رن کر رہا ہوتا ہے، تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، اس میں ہوں. تو اس دوران ان ساری چیزوں کے دوران میرا جو وہ 13,000 سے 1 ملین+ تک بھی جو ارننگ معاملات اور چیزیں، لائف اسٹائل جو چیزیں میں نے سیلف سفیشینٹ بنا، تو اس کے اندر میری ساری چیزیں بہت، میں نے بتایا کہ ہمارا سیشن بھی تھوڑا لمبا تھا تو میں ان چیزوں کو سم اپ کر رہا ہوں کہ میں نے وہ میری زندگی میں دوبارہ سارے فیزز آئے. مجھے دوبارہ سے گھر والوں کی طرف سے اپروچ کیا گیا. انہوں نے کہا کہ جس بندے کو ہم نے اس لیے چیزوں سے بے دخل کیا تھا، اس لیے ان کا پیار، ان کی چیزیں، ان کی انٹینشنز کسی بھی چیز میں میلا فائڈ نہیں تھی. وہ اپنی اپروچ کے مطابق آج مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ ٹھیک کر رہے تھے، لیکن میں اپنی سوچ کے مطابق تھا. آج مجھے وہ آفر کریں کہ آپ اپنا یہ کاروبار چھوڑو، پروفیشن چھوڑو اور آپ کاروبار کرو، میں شاید کاروبار کروں. لیکن اس وقت میری انٹینشن جو اس ایج کے اندر آپ لوگوں کے بھی بڑے لوگوں سے اپنی سیلف اسٹیم کے لیے جو لڑائی ہوتی ہے میں اس کے لیے کھڑا ہوں کہ نہیں، میں نے سوچا میں نے وہ کرنا ہے اور اسی سے میں نے کمانا ہے. میں نے اس کے بعد زندگی میں کبھی بھی کہیں پہ بھی اپلائی نہیں کیا. میں نے کہا اسی انڈسٹری سے مجھے پتا ہے فزیبلٹی، میں نے آپ کو بتایا کہ ایک بیورو چیف 50,000 روپے کماتا ہے، میں کیا کما لوں گا.
لیکن میں نے کہا کہ میں نے فیزیبلٹی پہ تو میرا فارمولہ ہی نہیں ہے، فارمولہ ہے توکل پہ اور ہارڈ ورک پہ. لیٹس سی. اور اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو مجھے، ان ایمان کو جس چیز سے میں لگا تھا، جس نیت سے لگا تھا، اس میں مجھے ہمکنار بھی کیا. اب جو اس میں سب سے اہم چیز، ان ساری چیزوں کا مجھے بتانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ تمام لوگ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی خاندان میں، اپنے چیزوں کے اندر، اپنی لائف کے اندر یو ہیو اے اسٹوری. آپ کی زندگی کا کوئی نہ کوئی کہانی ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی چیزیں لے کے چلتے ہیں. اب ہم ان کو کس طریقے سے آپ اپنی اس انڈسٹری کے ساتھ لنک کریں. دیکھیں انڈسٹری کی میں آپ کو پریکٹیکل ایک پوزیشن شاید جو آپ کے لیے تھوڑی سی ڈی موٹیویٹڈ بھی ہو. پریکٹیکلی پوزیشن وہی ہے جو آج سے پہلے میری فیزیبلٹی تھی کہ یار میں آج بھی اگر دیکھیں تو ایک عام بندہ جو اسٹوڈنٹ جاتا ہے یہاں پہ گروم کر کے، اس کو 40,000 کی نوکری مل جاتی ہے، 50,000 کی، بڑی اچھی نوکری کی بات کرو، 50,000 کی نوکری مل جائے گی مہینہ 2 مہینے ٹریننگ کے بعد. اب جو آپ گھر والوں کے 10 15 20 لاکھ روپیہ لگوا کے میس کمیونیکیشن کر کے، کیا آپ ڈیزرو کرتے ہو کہ صرف آپ کو 40-50,000 کی نوکری ملے؟ obviously نہیں. کیا یہ فیزیبلٹی ہے؟ آپ اگر دیکھیں آپ نے 10 لاکھ روپیہ لگایا لیٹس سپوز کی ڈگری پہ، 2 سال کی ڈگری میں، لیٹس سپوز اگر پنجاب یونیورسٹی کے علاوہ اگر پرائیویٹ یونیورسٹی کی بات کریں تو کم از کم 10 لاکھ روپے آپ کا ایکسپینس ہے. اس 10 لاکھ کو ڈیوائڈ کریں، اگر آپ کی 50,000 سیلری ہے تو کتنی دیر میں آپ پے بیک اپنی ڈگری کے پیسے پورے کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ چلے گا شاید آپ 2-3 سال آپ اپنی ڈگری کے پیسے پورے نہیں کر پا رہے ہیں. گھر والوں کو پہ تو کیا احسان کرنا ہے، گھر والوں نے تھوڑے تھوڑے کر کے آپ پہ 10 لاکھ روپے لگایا ہی ہے نا. تو فیزیبلٹی بزنس ماڈل میں تو یہ ہے کہ آپ کا تو آپ نے وہ بھی پورے نہیں کیے. تو پھر کیا فیزیبلٹی ہے؟ توکل. اگر فیزیبلٹی اس وقت میں بھی سوچتا تو میں بھی فیزیبلٹی میں نہ چلتا. میں نے بتایا کہ میں نے سب سے پہلے بتایا توکل ود ہارڈ ورک. بٹ اب چیزیں تھوڑی چینج ہیں. میں بھی اگر اس یونڈرے کے اندر آج سے اس سچویشن میں ہوتا تو میں بھی چیزیں پلان ڈفرینٹلی کرتا، میں چیزوں کو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتا. میں نے اس وقت کا سکسیسفل جو ماڈل تھا یہ اپروچ کیا کہ میں سیکنڈ ٹیئر کے چینل کو کس طرح کامیاب بنا سکتا ہوں، میری سیکنڈ ٹیئر کے چینل کو کیسے مجبوری رہ سکتی ہے. جو بیورو چیف بیٹھا ہوا ہے وہ کیا ہے جو نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے وہ 50,000 کما رہا ہے صرف. وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اسٹیریوٹائپ ایک اس کے اوپر ہے کہ اس نے رپورٹنگ کرنی ہے تو رپورٹنگ کرنی ہے. میں نے ایسا نہیں کیا. میں نے وہ فاسٹ ٹریک کو چوز کیا جو فاسٹ ٹریک جو ہے وہ نہیں کوئی عام بندہ کرتا. میں نے اپنی اختراع کے ساتھ چیزیں سیکھیں. میں نے یہ 60 گھنٹے کی فلم بنانی سیکھی. ایک فلم آپ دیکھتے ہیں، ایک مووی دیکھتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو ہر طرح کے گانے آتے ہیں. اس میں آپ کو لگتا ہے کہ یار کبھی ایک سیڈ سانگ بھی ہے، ایک انہوں نے ایٹم سانگ بھی رکھا ہوتا ہے، ایک اس کے اندر انہوں نے فائٹ کے بھی پورشن رکھے ہوتے ہیں، انہوں نے تھوڑا سا ہنسی مذاق بھی رکھا ہوتا ہے، تھوڑا سا رونا دھونا بھی رکھا ہوتا ہے. اس طرح آپ کو 1 گھنٹے کی یہ بھی آپ کی فلم رن ڈاؤن، ایک نیوز بلٹن بھی آپ کی مووی ہے. اس میڈیا انڈسٹری کا کرکس، میں آپ بلٹن اس لیے اس بات پہ آ رہا ہوں کہ آپ کے الٹیمیٹلی اس انڈسٹری کے ساتھ ہیں. اس انڈسٹری میں بک کیا رہا ہے، اس انڈسٹری کے اندر چل کیا رہا ہے، اس انڈسٹری کی سائنس کیا ہے. اور وہ جو سائنس ہے وہ یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا. اس کو آپ کو کس طرح چلنا ہے اسی پہ چلے جائیں. یہ ایک نیوز بلٹن کی بات کرنا ہے، ایک پروگرام ہے، ایک وی لاگ ہے، ایک آپ کی شارٹ ویڈیو ہے. اس ویڈیو کے اندر بھی ساری فلیورنگ ہوگی تو وہ آپ کا چلنا ہے، لوگوں کا بکے گا، لوگوں کو دکھے گا، لوگوں کا انٹرسٹ ہے. آپ کی 20 سیکنڈ کی جو ویڈیو ہوتی ہے ٹک ٹاک کی، اس میں آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ آپ کے وہ اپنا کم سے کم ٹائم کے اندر انٹرسٹ آپ کا لوز کیا بغیر. آپ 20 سیکنڈ پہ بھی آپ آڈینس اتنے جو ہے وہ لیتھل ہیں کہ وہ 20 سیکنڈ میں 5 سیکنڈ میں آپ نے انٹرسٹ لوز کر دیا نا کسی بندے کو، لگتا ہے یار کیا بکواس ہے، اگلی ویڈیو دیکھو. آپ نے اس کو 20 سیکنڈ کا بھی اس نے پورشن کیا کہ میں نے شروع کے اندر سسپینس دینا ہے یا فلیورنگ دینی ہے یا گلیمر دینا ہے، کچھ بھی دینا ہے بھائی، لیکن میں نے اس کو ایک مینجمنٹ کے ساتھ دینا ہے کہ لوگوں کو وہ برا نہ لگے. میں 10 منٹ کی ویڈیو بناتا ہوں، اس میں سے ٹرم کر کے 20 سیکنڈ 1 منٹ کی یا 1.5 منٹ کی ریل بناؤں گا. تو اس ساری ٹیکنیک کا مقصد، ساری سائنس وہی ہے جو موویز کی بھی ہے چلتی آ رہی ہے، اسی کو صرف سکویز اور سمارٹ ہوتا گیا. ٹیکنالوجی تو وہی ہے، میڈیا تو وہی ہے، میڈیم سمارٹ ہوتا ہوتا موبائل فون تک آ گیا، لیکن موبائل فون میں تو ویڈیو چل رہی ہے. تو اس لیے آپ نے نمبر 1 تو چیزوں کو اب سمارٹلی آپ نے دیکھنا پڑے گا. آپ جس انڈسٹری میں اگر میڈیا انڈسٹری کی بات کریں کہ اس کے اندر اپرچونیٹیز کی بات کریں تو اس کو آپ نے سمارٹلی دیکھنا ہے، اس کو تھوڑا سا انٹرپرینیور کے طور پہ دیکھنا ہے. اس کے اندر بہت سی چیزیں میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ میں خود ذاتی طور پہ
ان چیزوں سے گزرا ہوں کہ آپ کے پاس آپ کو فیزیبلٹی نظر نہیں آتی کہ یار میں نے دیکھا میری ایک دوست ہے, اس نے بڑی بھی نوکری کی ہے تو جا کے 30,000 کی کر لیا, اس کو 50,000 روپیہ اینکر کے طور پہ کما رہی ہے, وہ لاکھ روپے کما رہی ہے. تو میری ایک دوست ہے وہ یوٹیوب سے 12 لاکھ روپے کما رہی ہے. اچھا, میری ایک دوست ہے جو بینک میں ہے, یا ایک میری دوست ہے جو باہر چلی گئی, اس نے وہاں سے پڑھا بھی ہے اور وہ اتنا کما رہی ہے. تو آپ کے کمپیریزن بڑی چیزیں, ان کی لائف ایکسپیرینسز آپ کو ون سائڈ نظر آ رہی ہوتی ہے, اس کی پوری پکچر نہیں نظر آ رہی ہوتی. اس لیے آپ نے اپنا فوکس کر کے کیا کرنا ہے, اس کے لیے بڑا کلیئر اینڈ کٹ چیزیں ہیں. آپ کو پلان ہو جائے, فوکس ہو جائے. میں نے جیسے بولا کہ میں ویل پریپیئرڈ ہو گیا کہ میں نے اس انڈسٹری میں اپنے آپ کو فٹ کرنا ہے اور میری اس انڈسٹری کو اپنی مجبوری بنانا ہے. اب مجھے ایک چینل میں اگر مجھے کبھی آپ کام کرتے دیکھیں گے تو ایک چینل میں کوئی ایک ایسا کام نہیں ہے, اس کے چھوٹا سا جو نیچے ٹکر چل رہا ہوتا ہے اس سے لے کے اس کے پروگرامز تک, جو مجھے میں ذاتی طور پہ خود نہیں کر سکتا. میں ایک چینل جو اسکرین چل رہی ہے اس کو ایٹ اے ٹائم سولو رن کر سکتا ہوں, تو کرتا بھی. بعض سچویشنز میں مجھے کرنا بھی پڑتا ہے. رات کو 4 بجے ہم نے شفٹ آف کر دی, 3 بجے کے چلو ریکارڈڈ 3 بجے کے بلوٹن چلتے ہیں, 4 بجے جس طرح عمران خان کی گرفتاری کے آ گئی تو میں نے ایک اینکر کو فون کیا, یار آ جاؤ, اس کو بٹھایا اور پیچھے کا سارا آپریشن خود سے کنٹرول کر لیا. تو یہ ساری کی ساری میں نے کوئی بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو میں نے نہیں سیکھی, میں نے ساری چیزیں لرن کی ہوئی ہیں. تو اس لیے مجھے اسی ایگزیکیوشن کا, مجھے اسی مہارت کا پے بیک ہے. اب آپ کا سوال کہ آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے, آپ کو کس طریقے سے چلنا ہے, کس طرح سے آپ ایک ان چیزوں کے ساتھ اس ڈگری کے ساتھ آگے چل سکتے ہیں. دیکھیں اس وقت میری مجبوری تھی, بہت سی مجبوریاں تھیں کہ مجھے کون سا پلیٹ فارم پیسے دیتا ہے میری اسکل کے, نوائے وقت دیتا ہے نہیں دیتا. obviously ان اداروں نے مجھے ایکسپلائٹ بھی کیا. میں اگر ڈیزرو کرتا تھا 50,000 کا تو انہوں نے مجھے 12,000 دیا. میں اگر ڈیزرو کرتا تھا اس وقت لاکھ کا تو انہوں نے مجھے 17,000 دیا, لیکن دیا. اب آپ کے پاس ایک بڑی اچھی اپرچونٹی ہے کہ اگر یو ہیو اسکلز دین یو نیڈ نتھنگ, کہ آپ کو مجبوری نہیں ہے کہ آپ کو جیو 7 ایکسپریس یا کوئی بھی چینل کیا باؤنڈ ہو. اف یو ہیو اسکل دین یو کین سیل یور کنٹینٹ ہیئر. سو آپ کو ضرورت کس چیز کی ہے کہ آپ کو چیزوں کی ٹیکنیک سے صرف پتہ ہو. ہمارے ہاں اس انڈسٹری میں وہ ٹیچر ہے جس کے پاس انڈسٹری میں کام نہیں ہے, میرے پاس ایک بندہ ہے جس کو مجھے لگتا ہے کہ یار یہ اچھا پروڈیوسر نہیں ہے, میں اس کو نہیں رکھتا. وہ کہتا ہے چلو یار مجھے نوکری نہیں ہے تو میں کسی کالج میں پڑھا لیتا ہوں. آپ کو پڑھا وہ رہے ہیں جو یہاں پہ سکسیزفل ماڈل نہیں ہے. کہ آپ کے پاس جو آپ کی ٹیچنگ ہے, آپ کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ اولڈ فیشنڈ ہے بہت زیادہ. تو اس میں بھی آپ نے کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہ سارے مسائل زندگی میں ہر بندے کے ساتھ ہر دور میں ہوتے ہیں. یو ہیو ٹو بی فوکسڈ ود ہارڈ ورک اینڈ توکل. اب آپ نے اس کے لیے توکل کے لیے شارٹ کٹ ان بڑی چیزوں کے ساتھ بڑی ڈیٹیل میں ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں. میں آپ کو صرف ایک بات بتاتا ہوں, میرے پاس آپ اچھے ایڈیٹر ہیں نا, میرے پاس آپ آ جائیں تو میں آپ کو آج جاب دے دوں. میرے پاس نہیں, آپ کسی بھی چینل میں جائیں, اگر ان کو بولیں گے سر انٹرنشپ کرنی ہے تو وہ کہے گا سر کدی سفارش ہے, کیسے آئیں گے, کس نے چاچو ماموں تائی کسی نے کہا ہوا ہے چلو یار بیٹھ جاؤ, ایک مہینے بعد انہوں سرٹیفکیٹ دینا نکل جائے گا. اف یو ول سے کہ سر میں اچھا نیوز رپورٹ بنا سکتا ہوں, میرے پاس جس ایڈیٹر کو میں 1 لاکھ روپیہ دے رہا ہوں, آپ میرے پاس کہتے ہیں مجھے آپ 50,000 دیں, میں آپ کو وہی کام کر دوں گا. تو بینگ این اونر میں کیا پریفر کروں گا, اس 1 لاکھ روپے والے کو یا آپ کو جو جاتے ہی کہ مجھے کہتا ہے کہ میرے پاس یہ اسکل ہے کہ آپ اس کو کریں. میں آپ کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہوں. کیا ایکسپلائٹ کروں گا, 50,000 ایکسپلائٹ کر لوں گا کہ میں اپنا 50,000 بچا لیا, لیکن آپ کو 50,000 مل رہا ہے. مین اف یو ہیو اسکل دین یو کین ارن. لیٹ سپوز ایسا بھی پاسبلٹی نہیں بنتی, دین یو ہیو پلیٹ فارم. ایک یوٹیوب چینل فری میں بنانا ہے, اس کے اوپر آپ وہی نیوز رپورٹ بنا کے شروع کرتے ہیں. آپ کو پتا ہو, آپ کو اسکل ہو کہ آپ نے بیچنا کیا ہے. آپ بھی اپنا جو کنٹینٹ ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں میری ایکسپرٹی ہے اس کو آج سے آزمانا شروع کر دیں. ڈونٹ ویٹ فار اینی کہ میں نے ڈگری کمپلیٹ کرنی ہے پھر میں نے کرنا ہے. نو, میں نے بھی ڈگری کمپلیٹ نہیں تھی کی اور کام شروع کر دیا تھا جب میں نے ڈیسائڈ کیا تھا. ڈگری کے ساتھ ساتھ جو کچھ آپ نے کرنا ہے فوکس ہو کے کام شروع کر دیں. آپ کو اللہ تعالیٰ وہ رستے خود بناتا ہے, آپ کی بھی سوچ نہیں ہوتی کس کس طرح سے رستے بنتے ہیں. بٹ اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اتنا محنت کرو, اتنی محنت کرو کہ
اس کے اندر کوئی کسر نہ رہے. پاکستان میں میرے سمیت ہر بندہ نفسیاتی کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہے. ہم خود جو میڈیا ہاؤسز ہیں ہم خود لوگوں کو فرسٹریٹڈ پینک بیچتے ہیں, جان بوجھ کے سنسنی بیچتے ہیں, بات چھوٹی سی اس کو بڑھا کے بیچتے ہیں. لوگوں کو نفسیاتی انفلیشن, مہنگائی, چیزوں نے نفسیاتی طور پہ ہر بندہ, مطلب یہ ایک باقاعدہ ریسرچ ہے کہ پاکستان کا تقریباً ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ کسی نہ کسی نفسیاتی مسئلے سے دوچار ہے. اس اتنی بڑی فیلڈ ہے کہ آپ کو اگین کہ آپ کو جو میں سائیکالوجسٹ بن جاؤں گی, میں نے ایک ایم فل کروں گی, ایم فل کر کے میں 35,000 کی نوکری کروں گی اور وہی پے بیک کا پلان ہوگا تو کوئی فائدہ نہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جو لاکھ 1.5 لاکھ روپے کے لیکچرار پہ اکتفا کر رہے ہیں. ایسے بھی ماہر نفسیات ہیں جو اپنا دندہ آج سے فوکس ہو کے 5-10 لاکھ روپے صرف یوٹیوب فیس بک سے کما رہے ہیں. بٹ دے آر فوکس کہ انہوں نے کمانا اس سے ہی ہے. پھر یہ نہیں سوچنا کہ میں 2 سال سائیکالوجی دے وچ ماسٹرز کرنا ہے, اس تو بعد ویاہ کرنا ہے تو پھر بندے دے پیسے کھانے. ہاں پھر آپ نے سوچنا ہے کہ میں نے بھائی ٹھیک ہے شادی بھی کرنی, سب کچھ کرنا ہے, بٹ اپنا بھی میرا پروفائل ہوگا ہر صورت میں. پھر میری طرح میرے گھر والوں کو نہیں سوٹ کرتا, ان کو لگتا ہے کہ اس انڈسٹری شوبز انڈسٹری اس وقت تھی بھی ٹیبو. آج وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کا ڈیسیژن ٹھیک تھا. دے اون می, اور بڑے پراؤڈ کے ساتھ بتاتے ہیں کہ ہمارا جو پوری خاندان کے اندر جس میں انہوں نے مجھے آئسولیٹ کیا تھا لوگوں کو, اس لیے کہ شاید یار ہمارے لیے یہ باعث شرم نہ ہو کہ ہمارا بچہ, جیسے میں نے بتایا کہ ہماری ماں نے بھی کال کر بولے کہ بیٹا کہڑے کم پہ آ گیا آ جا واپس. تو اس لیے آپ کو فوکس ہو کہ آپ یو آر تو, بٹ اس کے اندر ہم کیا کہتے ہیں, ہم لیم ایکسکیوزز. میری زندگی کے اندر سیلف ایکسپیرینس کے اندر دیر از نو اسپیس فار لیم ایکسکیوزز کہ نہیں وہ دیکھیں نا جو لڑکیاں دوسری کچھ کر سکتی ہیں میں تو نہیں وہ کر سکتی. دیٹ از اونلی ایکسکیوز. آپ کی میں نے بتایا کہ میڈیا انڈسٹری ایک انجینئر کے لیے ریلیونٹ ہے, سائیکالوجی تو بڑی دور کی بات ہے. بٹ یہ آپ نے سوچنا ہے کہ آپ کے لیے یہ ریلیونٹ ہے یا نہیں, آپ کے مشن آپ کے گول کے مطابق یہ ریلیونٹ ہے یا نہیں. دس از یو ہیو ٹو ڈیسائڈ. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس کا فائدہ ہے یا نہیں. بل لیٹ سپوز آپ کے ماہر نفسیات کے طور پر میں میڈیا کو مجھے کہتا ہے کہ مجھے ایک ایکسپرٹ چاہیے, تو جتنی کرائم کی اسٹوریاں ہوتی ہیں کہ ایک باپ نے اپنے 10 بچوں کو مار دیا, خود بھی خودکشی کر لی. کیوں کیا؟ میں آپ کو 35,000 روپیہ مہینے کا دیا کروں گا, جب بھی میری کرائم کی اسٹوری ہوگی میں آپ کو پیپر پہ لیا کروں گا کہ آپ آئیں یہاں لوگوں کو اوپینین دیں. تو کیا آپ کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ آپ 30-35,000 روپے پہ آئیں؟ obviously مائٹ بھی میں ہوں تو مجھے تو نہ سوٹ کرے. تو آپ کے لیے سوٹ کیا کرے گا؟ آپ میڈیا کا اسی جونرا کا ایک نئی چیز ڈسکرائب کرو. آپ کو کہ میں نے پڑھ لیا, میں لوگوں کو سب سے زیادہ ویک پوائنٹ کیا ہے, لوگوں کی سب سے زیادہ اس وقت لڑکیاں جو ہے ان کی فرسٹریشن ہے لائف سٹائل کی وجہ سے کہ دوسری میری دوست ہے اس کے پاس آئی فون 12 ہے, میرے پاس یہ ہے, اس کے پاس یہ ہے, اس کے پاس وہ ہے, اس کا ڈریس یہ ایسا ہے, میرا ویسا ہے. تو لڑکیوں کی اس نفسیات کو آپ نے پکڑنا ہے کہ لڑکیاں یہ دیکھیں گی. میں بتاؤں کہ ایسی لڑکیوں کو کس طرح سوچنا چاہیے. ہمارے نفسیات کی ٹیکنیک پڑھیں گے, اس کو ریلیونس کر کے ویڈیو ریکارڈ کریں, اپنا یوٹیوب چینل بنائیں, اس سے اپنی آج سے شروع کر دیں. دس از ہاؤ یو تھنک دا میڈیا. میڈیا از ناٹ جسٹ کہ آپ ایک آفس میں جائیں گے اور کام کریں گے. میڈیا اینڈ میڈیم از دیٹ کہ آپ اس کو کیسے یوٹیلائز کرنا ہے اپنی فیلڈ کو. انجینئر ہے آپ, میں نے بتایا کہ میڈیا تو اوپن ہے ہر بندے کے لیے. انجینئر وہاں پہ اب آپ کو لگتا نہیں, ٹک ٹاک پہ آپ دیکھتے نہیں, وہ یوٹیوب پہ دیکھتے نہیں کہ وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایسی ویڈیو بیکار سی, جب انجینئرز کو پتا ہے کہ ایک وہ ہے ویٹ ہے, اس کو یہاں سے چھوڑیں گے وہ مختلف رستوں سے گھومتی پھرتی یہاں پہ کیسے آئے گی. دیکھتے ہیں نا ویڈیوز مختلف ہیں. اب انجینئر کو پتا ہے کہ اچھا میں اس کی کیا فرکشن رکھوں کہ دوسری فرکشن پہ جا کے کچھ انرجی پیدا کرے گی, اس سے آگے جی یہاں جائے گی. تو یہ ایک ایسا ماڈل بنا کے اس کو ویڈیو ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ ڈالے گا. ہمارے جیسے کئی لوگ وہ اس کو دیکھ کے تو ان کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں, کما سکتے. اب انجینئر کا ریلیونسی میں تو کچھ نہیں ہے جو میڈیا انڈسٹری کے ساتھ ہے, بٹ ہی کین لنک کہ وہ اس سے پیسے کما سکتا ہے. اس طرح آپ کو بھی آپ کی اپروچ ہے, آپ کو سوچنا ہے.
میں نے بھی بتایا کہ یہ تو بڑی لمبے لینتھی ڈیٹیل میں تو ابھی اپنی انڈسٹری کی اپنی چیزوں کے آپ کو بڑی اوور سمپلیفائی کر کے چیزیں بتا رہا ہوں. یہ تو میں نے چیز ایک چھوٹی سی آپ کو ویسے اس لیے بتائی کہ میں کس طرح آپ کو سمجھانے کے لیے کہ چیزیں کیسے کام کر رہی ہیں, کیسے آپ کو کرنا پڑتا ہے, کتنا جنونی ہونا پڑتا ہے, کتنا فوکس ہونا پڑتا ہے. بٹ جسٹ یو نیڈ اے فوکس. اس کے اندر کوئی پڑھی لکھی بات نہیں ہے, کوئی کتابی بات نہیں, کوئی ایسی نہیں ہے جو بات آپ کو سننے میں اچھی لگتی ہے پریکٹیکل نہیں ہے. ہر چیز کی کاسٹ ہے, ہر چیز کی قیمت ہے, لگژری ہو, اور اس کی آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کس جگہ پہ جا کے کتنا پے بیک کرنا ہے, پے بیک لینا ہے. تو آپ کا فوکس, ڈٹرمینیشن, توکل, اللہ پہ توکل رکھیں. اللہ تعالیٰ کسی کی بھی محنت کو ضائع نہیں کرتا. آپ نے جو بھی کرنا ہے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. میری اس وقت بھی فزیبلٹی نہیں تھی کہ میں اس فزیبلٹی کے مطابق چلتا, اور آپ میں سے بہت سے لوگوں کی آج کی بھی فزیبلٹی اگر بیٹھ کے چاک آؤٹ کریں گے کہ میں اپنے فلاں کزن سے زیادہ پیسے کیسے کما سکتا ہوں, میں فلاں سے کیسے کر سکتا ہوں, تو شاید فزیبلٹی نہ بنے. بٹ آپ ایک ہائی ایم رکھ کے محنت کریں اور اس کو اپنے ریلیونٹ ڈگری کے ساتھ فوکس کر لیں, لنک کر لیں. میڈیا میں نے بتایا یہ تو باہیں پھیلا کے سب کے لیے کھڑا ہوا ہے, انجینئر کے لیے بھی ہے, دوسروں کے لیے بھی ہے. بٹ اس کی ڈپینڈنسی جو ہے وہ آپ پہ ڈپینڈ ہے کہ آپ کتنا اس پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں, کہ آپ 35,000 کے لیے صرف اس کو وہ کر رہے ہوتے ہیں, یا آپ میتھمیٹکس جیسے میں بتایا کہ ہماری فیلڈ کے اندر مائٹ بی اٹس اے ٹوٹل انریلیونٹ. بٹ میں نے اسی سینیریو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میتھمیٹکس ہمارے اپنے گروپ کے اندر جو سیکنڈ ہائیسٹ بندہ پے لے رہا ہے, جو ان ملینز پیسے لے رہا ہے, سیلری لے رہا ہے, ہی از اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. تو میرا ان ساری چیزوں کا کرکس آپ کو میں نے بڑا اپنے لائف ایکسپیرینس میں صرف اتنا بتایا کہ میڈیا انڈسٹری میں نے ابھی آپ کو اپرچونیٹیز بتائی. اف یو ہیو اسکل دین یو ول ہیو اپرچونیٹی, بٹ آئی ول سجیسٹ یو ڈونٹ ڈپینڈ آن دیٹ. نہ کسی چینل پہ ڈپینڈ کریں. آپ کو اپنے لیے ضرورت ہے تو ضرور کریں, بٹ اپنی ارننگ کے لیے اپنے پلیٹ فارمز بنائیں, اپنے اکاؤنٹس بنائیں, اپنے انٹرسٹ کے مطابق, اپنے جونرا کے مطابق, اپنی اسٹرینتھ کے مطابق چیزیں بلڈ کریں, اس کو انریچ کریں. اس کو مطلب آپ خوبصورت دکھنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ کو لگتا ہے کہ میں مس ورلڈ بننا ہے, تو اس کے مطابق آپ اپنی بیوٹی ٹپس شروع کر دیں. ایسا تو نہیں ہوگا نا آپ کہیں گے چلو پہلے ڈگری کر لوں, میں ایم اے خوبصورتی دی تو پھر میں مس ورلڈ واسطے. زیادہ سینسیبل اپروچ تو یہی ہے کہ پھر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے ماڈلنگ کرنی ہے, واٹس ایور کچھ بھی کرنا ہے, تو میں اس کو آج سے گرومنگ کروں, اپنی اسکن کو مینٹین کرنا شروع کر دوں. اسی طرح اگر کسی نے پہلوان بننا تو آج سے, جو بندہ پہلے سے اس کی اپنی باڈی اسٹرکچر پہ کام شروع کر دے گا وہ زیادہ سکسیزفل ہے, یا جو کہے گا میں مکھن کھا کے بس میدان جو اتر جائیں گا تو ٹھیک ہو رہے گا. ایسا نہیں, پہلے سے آپ اپنی چیزوں کو ٹرین اپ کرنا شروع کر دیں جس فیلڈ میں بھی آپ لوگ ہیں, اور اس کے اندر توکل اللہ تعالیٰ, اور اللہ تعالیٰ انہیں کا محنت. یہ نہیں ہوتا کہ آپ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے, کسی کو دے سکتے ہیں کہ میں محنت کر رہا ہوں. میں نے پورا 2 گھنٹے کا سیشن بھی سنا ہے, بٹ ساتھ میں آپ کو یہ بھی پتا کہ میں نے اپنا انسٹا, اپنی ساری چیزیں اس کو بھی اسکرول کیا. تو یہ آپ اپنے آپ کو فول بنا سکتے ہیں, اپنے گھر والوں کو کر سکتے ہیں, اللہ کو نہیں بنا سکتے. وہ آپ کو وہی دے گا جس کے لیے آپ نے محنت کی ہوگی, وہ آپ کو پے بیک ضرور کرے گا. کس وقت کرتا ہے, سال بعد, 2 سال بعد, کب بھی, جتنی آپ نے محنت کی ہے. اب آپ جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں, جتنی آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے چیزیں دینی, اتنی محنت کریں, فوکس ہو کریں. دیر از نو ریزن. بس سمپل میں نے آپ کو بتایا کہ 1 کلومیٹر ادھر, 1 کلومیٹر ادھر, 1 کلومیٹر ادھر نہیں دوڑتا. یہ فوکس ہے, جس سائڈ پہ دوڑنا ہے مین مشن رکھ لیں اور اس کی جانب دوڑ جائیں. ہاں مین وائل آپ کو اچھا ریسٹ ایریا کہیں پہ نظر آتا ہے, وہاں پہ رکے ضرور, سانس بھی ضرور, اس کو انجوائے بھی کریں, پھر بعد فوکس ہو. فوکس, ہارڈ ورک, توکل. دیٹ از دا سمپل فارمولا.